الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایمان وہ دولت ہے جس کی یہاں دنیا میں ساری کائناتیں مل کر بھی اس کی قیمت اور ثمن نہیں بن سکتی۔ سب سے بڑی دولت یہی ایمان کی دولت ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو بھی یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں مالک الملک نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے سارے مال بھی خرید لیے اور اس کی قیمت لگائی ہے مالک الملک نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو اس کے بدلے میں جو قیمت ادا کروں گا وہ جنت ہوگی۔ تو میں نے پچھلے خطبے میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ کہیں سستے بک نہ جانا، اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے، یہ آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی، کہ جب بندے کو مالک نے ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو اللہ نے اس کی جان کو بڑا قیمتی بنا دیا۔ اور وہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے تو مالک نے وہ جان دے کے، مال بھی دے کے، پھر مالک نے اپنے مومن بندے سے اس کی جان بھی خرید لی، اس کے مال بھی خرید لیے۔ وہ خود مالک ہے، چاہے تو بغیر کسی استحقاق کے وہ مالک ہے، جیسے چاہے لے لے، جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، کون روک سکتا ہے؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ ابھی جو کل اسلام آباد میں ہوا ہے، کاش کوئی ہماری بصیرت کی آنکھ کھول کے ذرا مشاہدہ کرے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ جب اس کی گرفت آتی ہے تو منٹ نہیں لگتے، لمحے نہیں لگتے۔
وہ ساری طاقتیں، وہ ساری قوتیں، وہ سارے وسائل، وہ سارے ذرائع منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ مالک چاہے تو اپنے بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن جب 2 ارب کی تعداد میں مسلمان موجود ہوں تو پھر ابابیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بندے پیدا کیے ہیں، تو وہ مومن بندے کس کام کے؟ اسی کام کے لیے تو ہیں تاکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلند کریں۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا کے اپنا سب کچھ کروا لیتا ہے۔ بس بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو میں نے یہ ذہن نشین کروائی تھی کہ مومنین کا اب اپنا ہے ہی کچھ نہیں، ان کی جان بھی مالک کی ہے، مالک کے ہاتھ بیچ دی ہے، پہلے بھی اسی کی تھی، لیکن اس کے کرم کی انتہا دیکھیں کہ اس نے پھر سودا کیا، جان دے کے، مال دے کے، ہر شے اسی کی عطا ہے، لیکن دے کے پھر سودا کیا کہ تم مجھے بیچ دو، اور بیچنے والوں کو اتنی بڑی قیمت لگائی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی قیمت۔ اور کیا فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے مومنین کی جان کی قیمت جنت لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ مومن کو پتہ ہو کہ یہ میری جان تو بک چکی ہے، تو اس کو تلی پر رکھ کر اپنے مالک کی رضا کی خاطر قربان کرتے ہوئے اس کو کون سی دشواری ہوگی؟ اس کی تو ہے ہی نہیں ہے، مالک کی دی ہوئی ہے، مالک کے ساتھ سودا کر لیا ہے، تو پھر اس کو دیتے ہوئے، مالک کو واپس کرتے ہوئے اس کو خسارہ کون سا ہے؟ اس کو پریشانی کون سی ہے؟ بھائی تیری ہے ہی نہیں ہے، تو سودا کر چکا ہے۔ تو مومنین اس خرید و فروخت کی بنیاد پر اپنی جانیں تلی پر رکھ کر میرے آقا کے ارد گرد صحابہ کرام جرمٹ بنائے ہوئے تھے۔ ہر مومنین کے ساتھ یہی وعدہ ہے، صرف صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے وعدہ نہیں کیا، بلکہ مالک نے سارے قیامت تک آنے والے مومنین کے ساتھ ایک ہی سودا بھی۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بس وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے یا دشمن کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، بس تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ اور مالک نے یہ وعدہ تورات، زبور، انجیل، قرآن سب نے کیا، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اپنی اس تجارت سے، یہ جو تم نے سودا کیا ہے، اپنی اس تجارت اور اس سودے سے خوش ہو جاؤ، تم نے بڑا کمال کا سودا کیا۔ یہی بات سمجھانی ہے۔ آج کی گفتگو اسی کا تسلسل ہے، اور یہی بات سمجھانی ہے کہ جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے انہوں نے کمال کا سودا کیا۔ بس جس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کمال کا سودا کیا ہے، اس کی زندگی سنور گئی، پرسکون ہو گئی، اور جس کو یہ بات اور یہ سودا سمجھ نہیں آیا، اس کی زندگی دنیا کی بھی برباد ہو گئی، آخرت کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ بس اسی
کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مالک نے فرمایا ہے میرے محبوب کے غلاموں تم خوش ہو جاؤ کہ جو سودا تم نے کیا ہے نا اپنے رب کے ساتھ، یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب و کامران ہو۔ ساری تگ و دو جو کچھ ہم یہاں محنت کوشش رات دن جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، کس کام کے لیے؟ کہ کامیاب و کامران، اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، والدین اپنا خون پسینہ بیچتے ہیں کہ اولاد کامیاب ہو جائے، لیکن فلاح کی سمجھ پہلے آنی چاہیے کہ فلاح اور کامیابی ہے کیا۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت اکٹھے ہو جائیں، محلات ہو جائیں، اشیاء کی ریل پیل ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، محلات ہوں، زمینیں جائیدادیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، اس کو کامیابی کا پیمانہ سمجھ لیں۔ اسی دنیا کی چکا چوند نے ہمیں مغرب اور یورپ، امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک، ان کی مادی آسائشوں کو دیکھ کر مسلمان اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھے ہیں کہ کامیابی تو ان کو ملی، ہمارے پاس کیا ہے؟ بس اسی کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوئے، کامیاب آپ ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیں۔ یہ سورہ نخل ہے، اس کی ابھی میں نے آیت نمبر 97 پڑھی ہے، 96 بھی تلاوت کی ہے، 97 بھی تلاوت کی۔ اس میں مالک الملک نے اس کا جواب دیا۔ آج مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت آیا، جنہوں نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولتیں اکٹھی کی، سامان جمع کیے، جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی کی بنیاد پر بہت سارے وسائل پر قبضہ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو، اور ہماری بھی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا سمجھتے ہیں کہ کامیاب تو وہ لوگ ہو گئے جن کے پاس یہ وسائل اور ذرائع تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ترقی یافتہ کہلانے والے لوگ اگر ان کو ذرا موقع ملے، ایک دن ان کے ہاں بجلی بند ہو جائے تو کوئی دکان سلامت نہ رہے۔ درندے قانون کی ایک ایسی تلوار ہے جس نے ان کو سیدھا رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس قانون کو ہی توڑ دیا۔ قانون کے ذریعے سے ہی کسی کو قانون شکنی کرنے سے روکا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون نام کی کوئی شے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاح، کامیابی، کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو
تو اپنی نظریں ادھر نہ جماؤ، بلکہ جس کے ساتھ تم نے سودا کیا ہے نا، نظریں ادھر جماؤ۔ تو اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، تمہاری جانوں کی قیمت لگائی ہے کہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ مومنین کی زندگی دنیا کی زندگی تباہی کی زندگی ہوتی ہے، آخرت میں صرف کامیابی ملے گی۔ کئی لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں وعدہ صرف آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ نہیں بھائی، مالک نے اپنے محبوب کے غلاموں سے پہلے دنیا کی زندگی کا وعدہ کیا ہے کہ یہاں کامیاب ہوں گے اور پھر آخرت میں بھی کامیاب۔ دونوں کامیابیاں مومنین کا مقدر ہیں، اگر ہم اس راستے پر چلیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہ میں آیات مبارکہ صرف آپ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کو بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ باری تعالیٰ یہ اب ہماری زندگی نہیں ہے، اب یہ تیری زندگی ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر، ہم ہر حال میں خوش رہیں گے، ہم تیرے حکم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اس جان پر، اس قسم پر حلف اٹھایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور پاکستان کے آئین کے مطابق کام کروں گا، لیکن حلف اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس کی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، ملک کے آئین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن تم نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی اون کو کاٹ کاٹ کر دھاگے میں تبدیل کیا، اور جب دھاگا بن گیا تو پھر ساری اس کو ادھیڑ مدھیڑ کے تو پھر اسی جگہ پر واپس پہنچ گئی۔ بنانا تھا وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن سارا بنا کے پھر ادھیڑ مدھیڑ کے رکھ دیا، سارا ختم کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنی ظاہری کامیابی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو، ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ بناتے ہو۔ قسم اٹھاتے ہیں نا، قسمیں اٹھاتے، سارا دن قسمیں اٹھا 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 کے، جھوٹی قسمیں، جھوٹ۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر اس قسم کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نفع حاصل کرنے والے بن جائے۔ تو منافع حاصل کرنے کی خاطر تم نے قسموں کو ذریعہ بنا لیا کہ قسم کے ذریعے سے ہم دوسرے کا مال ہتھیا لیں گے، اس کو غلط طریقے سے اس اپنے مال کو بیچ دیں گے اور ہم زیادہ منافع کما لیں گے۔
مالک الملک نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر حلف اٹھا کے تو پھر اس کی خلاف ورزی کی، تم دے سمجھے کہ ہم کامیاب ہو؟ نہ، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے نا، مالک الملک قیامت کے دن سب کچھ واضح کر دے گا تمہارے سامنے، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ کوئی ادھر نہ جائے۔ مالک الملک نے جب حکم دینا ہے نا، سارے آ جاؤ ادھر، سارے کھڑے ہوں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ مالک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ رِجَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ نے ایک گروہ مومن پیدا کیا ہے، ایک گروہ کافر پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے مومن ہی پیدا کر دیتا، باقی مخلوقات بھی تو ساری مومن ہیں نا، فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور کائنات کی کوئی شے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی سوائے جن و انس کو، ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تم نافرمانی کرو چاہے تو فرما برداری۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ نے سارے ایک جیسے پیدا نہیں کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو گمراہی کے راستے پر چلنے دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ضرور جائے گا، یہ مت سمجھو کہ تم بری ہو گئے، اور جہاں تم نے مال و دولت اکٹھے کر کے، قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے، قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو تباہی کی انتہا پر پہنچا کر تم کے ھذا من فضل ربی باہر لکھ لیا تو وہ فضل رب ہو گیا، یعنی کتنی بڑی جسارت ہے، اللہ کی نافرمانی کو فضل رب بنا دیا، اتنی بڑی جرت، اللہ کی نافرمانی کی، اس کی قسمیں کھا کھا کے، قسموں کی مخالفت کی، جو وعدہ کیا تھا اس کی بے وفائی کی، جو دیانتداری اس کے ذمہ داری ضمن پہ لگائی گئی تھی اس کی مخالفت کی، اس کو توڑا، بددیانتی کی، اور پھر کہا ھذا من فضل ربی۔ اس سے بڑی جرت کون کر، یہ جرت تو کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ مومنین کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، ان قسموں کو اپنے درمیان دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے مت استعمال کریں، وگرنہ تمہارے قدم ثابت ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ ہم وعدے توڑ کر ایمان بیچ کے تھوڑی سی قیمت لینے کو اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، مال و دولت اکٹھی۔ انما عند اللہ ھو خیر لکم، تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے جو تمہارے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا تھا، تم نے ایک چھوٹی سی چیز پر اپنے آپ کو بیچ دیا، وہ بہت بڑی تھی، ہوا خیر لکم، وہی تمہارے پاس یہی بہتر تھا جو اللہ کے پاس تھا۔ ان کو ما عندکم ینفد، جو اب تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔
تم نے باقی کو بیچ کر فانی